بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم، میں امجد علی صابر ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ منسوخی کارروائی یک طرفہ یعنی سیٹنگ اسائیڈ آف ایکس پارٹی پروسیڈنگز آپ کورٹ سے کس طرح منسوخ کروا سکتے ہیں، اور اس میں سی پی سی کا ریلیونٹ پروویژن آرڈر 9 ضابطہ دیوانی ہے، اور آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی کے تحت ہم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو سمن نوٹس مل گیا اور اس کے باوجود آپ کورٹ میں غیر حاضر ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ریمیڈی حاصل ہے کہ آپ کورٹ میں اپلیکیشن منسوخی کارروائی یک طرفہ زیر آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی دائر کر سکتے ہیں، اور اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں کہ آرڈر 9 ضابطہ دیوانی حاضری فری کین اور نتیجہ غیر حاضری کی بابت ہے۔ اگر مدعا کسی طریق پیشی پر غیر حاضر ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی جائے گی۔ اگر اس کی باقاعدہ اطلاع نہیں ہوئی تھی یا کارروائی دعویٰ میں حاضر آ کر آئندہ کے لیے پیشی پر غیر حاضر ہو گیا تھا تو وہ اس کی معقول وجہ بیان کر کے اپنے خلاف کی گئی کارروائی یک طرفہ کورٹ سے منسوخ کروا سکتا ہے۔ اس کا جو ریلیونٹ پروویژن سی پی سی میں جو دیا گیا ہے اس کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہے جی آرڈر 9 رول 17 پروسیجر ویئر ڈیفینڈنٹ اپیئرز آن ڈے آف adjourn hearing and assign good cause for previous non-appearance where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may upon such terms as the court directs as to cost or otherwise be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance۔ یہ ہے جی اس آرڈر 9 رول 7 کے تحت آپ کورٹ میں درخواست فائل کر سکتے ہیں۔ درخواست منسوخی کارروائی یک طرفہ زیر آرڈر 9 رول 7 دائر کرنے کے لیے کوئی میعاد مقرر نہ کی گئی ہے۔ آرٹیکل 164 قانون میعاد 1908 میں 30 دن کی میعاد برائے دائر کرنے درخواست برائے منسوخی ڈگری یک طرفہ زیر آرڈر 9 رول 13 ضابطہ دیوانی گزارنے کے لیے میعاد مقرر کی گئی ہے۔ عرصہ میعاد تاریخ ڈگری سے شروع ہوگا، اور جہاں سماعت مدعا کو نہ ملے ہوں وہاں ڈگری کے صادر ہونے کے علم سے شروع ہوگا۔ درخواست منسوخی کارروائی یک طرفہ دعویٰ کا فیصلہ ہونے سے پہلے کسی بھی وقت گزاری جا سکتی ہے۔ آرٹیکل 164 قانون میعاد 1908 کا درخواست منسوخی کارروائی یک طرفہ زیر آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی پر اطلاق نہیں ہوتا۔ جن درخواستوں کی کسی بھی قانون میں میعاد مقرر نہیں ہے ان کی میعاد آرٹیکل 181 قانون میعاد 1908 عرصہ 3 سال ہے، یعنی یہ ریزیڈوری آرٹیکل ہے آرٹیکل 181 قانون میعاد ایکٹ کا۔ تو
یہ اپلیکیشنز کو ڈیل کرتا ہے، جن اپلیکیشنز کی لاء میں میعاد مقرر نہیں کی گئی ہے، ان ایپلیکیشن کو یہ ریزیڈوری آرٹیکل 181 ڈیل کرتا ہے، جس میں میعاد جو ہے 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ سائل کی درخواست منظور شد، یہ ہے جی پی ایل جے۔ اس سلسلے میں آپ جو ہے نا اس کے اصلاح کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پی ایل جے 2013 لاہور 89 ہے جی۔ یہ ایک اور کے اصلاح ہے جی، مدعا عدالت سے غیر حاضر ہو گیا اور اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی۔ اس نے درخواست منسوخ کی کارروائی یک طرفہ ناگزاری اور بعد میں غیر حاضر رہا، البتہ اس نے جواب دعویٰ داخل کرا دیا گیا کہ چونکہ اس کے خلاف کی گئی کارروائی یک طرفہ منسوخ نہیں ہوئی، اس لیے یہ جواب دعویٰ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتا۔ آرڈر 9 رول 6-7 اور آرڈر 8 رول 1 ضابطہ دیوانی 1908، یہ تھی جی 2013 CLC 291 سندھ 1997 MLD 2308۔ یہ ایک اور کے اصلاح ہے جی، دعویٰ میں مقررہ کی گئی تاریخ پیشی جو کہ اندرونی معاملات کے بارے میں ہو وہ طریق سماعت نہیں کہلاتی، اس لیے ایسی طریق پر مدعا کے خلاف کی گئی کارروائی یک طرفہ غیر قانونی ہوگی۔ آرڈر 9 رول 8 سب رول 1 ضابطہ دیوانی، یہ ہے جی 2010 CLC 807 چیف کورٹ۔ ایک اور کے اصلاح ہے جی، مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دیوانی دائر کیا، مدعا عدالت میں حاضر نہ آ سکا، اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی۔ اگر مدعا کے خلاف کی گئی کارروائی کی وجہ سے منسوخ نہ بھی ہو سکے تو مدعا کو حق حاصل ہے کہ وہ مدعی اور اس کے گواہان پر جرح کرے اور وہ صفحہ مثل کے مواد کے مطابق بحث اخیر میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ یہ کیس اصلاح ہے جی، بہت امپورٹنٹ کیس اصلاح ہے جی، 2010 CLC 1540۔ اس میں یہ ہولڈ کیا گیا ہے کہ اگر اس کے خلاف جو مدعا کے خلاف کارروائی منسوخ نہیں بھی کی یک طرفہ کارروائی منسوخ نہیں بھی کی جا سکتی تو اب بھی وہ اس کو گواہان پہ جرح کا حق حاصل ہے اور وہ بحث اخیر میں بھی حصہ لے سکتا ہے۔ ایک اور کے اصلاح ہے جی، کارروائی یک طرفہ منسوخ کروانے کے لیے درخواست دینے کی میعاد 3 سال ہے۔ ایسی درخواستیں جن کی میعاد شیڈیول میں یا دفعہ 48 ضابطہ دیوانی 1908 میں نہ دی گئی ہوں، ان کی میعاد زیر آرٹیکل 181 قانون میعاد 1908 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہ ہے جی 2002 MLD 1338۔ یہ ہم نے پہلے اس کے بارے میں ڈسکس کر دیا ہے، یہ بھی کیس اصلاح ہے۔ مدعی نے مدعا کے خلاف دعویٰ دیوانی دائر کیا، مدعا غیر حاضر رہا، اس کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی۔ کارروائی یک طرفہ کو منسوخ کروانے کے لیے مدعا کو درخواست منسوخ کی کارروائی یک طرفہ اسی عدالت میں دینی ہوتی ہے، اس کے لیے میعاد 3 سال ہے۔ وہ درخواست جس کے لیے کہیں بھی میعاد کی وضاحت نہ ہو تو اس کے لیے میعاد کا عرصہ 3 سال ہوگا، جو کہ زیر آرٹیکل 181 قانون میعاد ایکٹ 1908 ہے۔ یہ ہے جی 2002 MLD 1338۔ ویورز، جیسا کہ میں نے آپ کو اسسٹ کیا اور امپورٹنٹ جو کیس لاز تھے وہ ان کا بھی حوالہ دیا کہ یہ جو آپ کس طرح کورٹ میں جو ہے منسوخی کارروائی یک طرفہ سیٹنگ سائڈ ایکس پارٹی پروسیڈنگ کو
منسوخ کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو آپ نے ایک اسپیشل اپلیکیشن تیار کرنی ہوتی ہے جو کہ زیر آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی ہے، اس کو جو ہے نا آج تیار کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو سب سے اوپر آپ نے عدالت کا نام لکھنا ہے جس عدالت میں آپ کے خلاف کارروائی منسوخی کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی ہے، تو عدالت کا نام ادھر لکھیں، بعدالت جناب عمران فاروق صاحب، سول جج شیخو پورہ، اس طرح۔ اس کے بعد آپ نے کیس کا ٹائٹل لکھنا ہے، بمقدمہ، تو جگہ چھوڑ کے 4-5 انچ، بمقدمہ فقیر حسین بنام اشرف۔ ادھر دعوے کا عنوان لکھنا ہے، دعویٰ استقرار حق مع حکم امتناعی دوامی۔ اس طرح آپ نے اس کو انڈر لائن کر لینا ہے۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جی درخواست زیر آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی برائے منسوخی برائے منسوخ کرنے کارروائی یک طرفہ حکم مورخہ۔ ادھر آپ وہ طریق لکھنی ہے جس بھی طریق یا آپ کے خلاف جو کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی، ادھر آپ کوئی بھی جس بھی طریق کو آپ کے خلاف یا کارروائی یک طرفہ ہوئی ادھر لکھ سکتے ہیں۔ 10/11/2023۔ نیچے آپ نے لکھنا ہے جناب علی سائل حسب ذائل از پرداز ہے۔ یہ کہ مقدمہ عنوان بالا عدالت حاضہ میں زیر سماعت ہے، جس میں مورخہ 12/12/23 برائے پیشی مقرر ہے۔ نیچے آپ نے لکھا ہے نمبر 2 پہ، یہ کہ سائل ابلیغ مدعا کو عدالت حاضہ کی طرف سے باقاعدہ سمن نوٹس موصول ہو چکے تھے اور
سائل مدلع کی باقاعدہ تعمیل بھی ہو چکی تھی، لیکن مورخہ 10/11/2023 کو سائل عدالت خاصہ میں حاضر نہ ہو سکا کیونکہ سائل نے ابھی اپنا کونسل انگیج نہ کیا تھا، اور اس وجہ سے سائل کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی۔ نمبر 3 یہ کہ سائل کو اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دفاع کا حق دینا قرین انصاف ہے۔ اس لیے سائل کے خلاف حکم مورخہ 10/11/2013 جس میں سائل کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی گئی، منسوخ فرما کر حق کے دفاع کا موقع فراہم کیا جائے۔ اس طرح آپ نے لکھ لینا، ساتھ اس کے بیان الفی لکھنا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ بیان الفی سائل لاف ہے۔ پریئر ادھر لکھنی ہے، اندرین حالات بالا استدعا ہے کہ درخواست حاضہ منظور کرتے ہوئے سائل کے خلاف
کے خلاف حکم اور کا 10/11/23 منسوخ کر کے سائل کو دفاع کا موقع فراہم کیا جائے۔ اپنا پریئر میں لکھنا ہے اندرین حالات، اس طرح آپ نے عرضے لکھ لینا اور نیچے آپ نے سائل کا نام لکھنا ہے، کونسل کا نام لکھنا ہے، اور اس کے دائیں طرف آپ نے تصدیق لازمی ڈالنی ہوتی ہے۔ میں حلفاً تصدیق کرتا ہوں کہ جملہ درخواست ھذا میرے بہترین علم و یقین سے صحیح و درست تسلیم ہے، اور میں نے اس میں کوئی امر مخفی یا پوشیدہ نہ رکھا ہے۔ ساتھ آپ نے بمقام لکھنا ہے اور ڈسٹرکٹ کا نام لکھنا ہے اور نیچے ڈیٹ لازمی لکھنی ہے۔ تو اس طرح یہ جو آپ کورٹ میں یہ اس طرح اپلیکیشن فائل کر کے آپ کورٹ سے جو کارروائی یک طرفہ جو کہ مدعا کے خلاف عمل میں لائی گئی تھی اس کو منسوخ کروا سکتے ہیں۔ ویورز، جیسا کہ آج آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ کس طرح مدعا کے خلاف کارروائی یک طرفہ عمل میں لائی جاتی ہے، اور آپ آرڈر 9 رول 7 کے تحت آپ کورٹ میں کارروائی یک طرفہ کو منسوخ کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے آپ کو امپورٹنٹ کیس لاز کا بھی حوالہ دیا، اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو اسسٹ کیا کہ آپ نے کس طرح یہ اپلیکیشن زیر آرڈر 9 رول 7 ضابطہ دیوانی تیار کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے یہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔